بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمام وہ حوادث اور چیزیں جس دنیا میں پیدا ہوتی ہیں وہ اس سے پہلے ایک خاص شکل اور صورت اللہ کے ہاں موجود ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ چیز دنیا میں آتی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی صورتیں ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں کہ یہ ملک تباہ ہو گیا، فلاں ملک کو ترقی مل گئی، فلاں جگہ پہ ایسے ہو گیا اور کسی علاقے میں فسادات ہو گئے، تو یہ سب کی سب چیزیں پہلے اللہ کے یہاں ایک عالم اور ہے، ایک دنیا اور ہے، اس دنیا میں پیدا کی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں نازل ہوتی ہیں۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے پر بہت دلائل ہے اور حضرت رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے وہ بالکل درست ہے کہ چیزوں کی ایک خاص صورت اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے اور پھر اس دنیا سے اس دنیا میں وہ چیزیں آتی ہیں، اور سمجھنے والے اسے اس وقت سمجھتے ہیں جب انہیں وہ زبان آتی ہے۔ اس طرح چائنا کی ایک زبان ہے، جاپان کی ایک زبان ہے اور ہندی ایک زبان ہے، ہم لوگ نہیں جانتے، اردو ایک زبان ہے اور چین والے نہیں جانتے، لیکن اگر کوئی اس زبان کو پڑھ سکتا ہے جو یہاں کا ہے وہ چائنا کی زبان پڑھ لے اور چائنا والا اردو پڑھنی جان جائے تو اسے پتا ہوگا کہ یہ کیا چیز لکھی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے عام چیزیں نازل ہوتی ہیں، ان کی بھی اپنی ایک زبان ہے۔ اب یہ زبان کس انسان کو آتی ہے کس کو نہیں آتی، مسئلہ اس سے آگے جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو وہ زبان آتی تھی، اس لیے انہوں نے خواب میں یہ جو دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں یا اور ان کے خواب ان کے سامنے بیان ہوئے تو انہوں نے اس پر کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مملکت عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ یہ خوابوں کی تعبیر ایک مستقل زبان ہے اور اللہ کا بڑا ہی احسان ہوتا ہے کہ انسان پہ کہ وہ خواب کو دیکھے اور پھر اس کی اصل حقیقت تک پہنچ جائے کہ یہ بات کہی کیا گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر 2 کنگن رکھے گئے اور سونے کے کنگن میں نے دیکھے تو مجھے رشتے نے کہا کہ آپ اس سے پھونک ماریے، تو مجھے بڑی ناگوار گزری یہ بات، میرے ہاتھ کو سونے کے کنگن ہیں اور میں نے پھونک ماری اور وہ دونوں کنگن ٹوٹ گئے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا چیز ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 آدمی ہیں جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے اور ان کی نبوت اڑ جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھایا گیا وہ جھوٹی نبوت جو تھی وہ سونے کے کنگن کی صورت میں دکھائی گئی کہ سونے کے کڑے ہیں۔ اب یہ خاص زبان ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھی اور اس کی انہوں نے تعبیر دی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں اچھائی اور برائی کی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کی عالم انسان میں ایک صورت ہے۔ اس کی ایک مثال کو بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو انہوں نے اس خواب کو ابراہیم علیہ السلام نے خواب یہ دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور جو کچھ وہ ذبح کرنا دیکھ رہے تھے اسی پہ انہوں نے عمل کر لیا، اپنے بیٹے کو لے آئے اور ذبح کرنے کے لیے لے آئے۔ اس کے سب نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے اور انہوں نے بیٹے کی ذبح کو دیکھ کر یہی سمجھا کہ وہی یہی ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز سے
اختلاف کیا ہے اور ابن عربی رحمۃ اللہ کی اس کے بات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی تعبیر یہ تھی کہ آپ ذبح کیجیے ایک جانور اور ابراہیم علیہ السلام ہی اس خواب کو یہی سمجھ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ خواب ابن عربی رحمۃ اللہ کی کتاب سے عام طور سے اتفاق یہی نہیں گیا، تو ان کی رائے اگر کوئی اختلاف کرے تو یہ قوم کی کفر کی بات ہے، ایسی بات ہے، آپ کی تعبیر ہے، انہوں نے یہ سمجھا، کسی نے یہ سمجھا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے جو کہنا ہے نا، حقیقت کی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں وہاں چیزیں بنتی ہیں پھر اس کے بعد نافذ ہوتی ہیں۔ شاہ رحمۃ اللہ نے ایک القول الجلی جو ان کی سوانح، یہ القول الجلی شاہ رحمۃ اللہ کی سوانح دنیا میں شاید نہیں تھی، ختم ہو گئی تھی، ایسے لگتا تھا۔ شاہ رحمۃ اللہ کی ایک کتابیں اب تک ایسی ہیں جو تب ہندوستان کے کتابوں میں موجود ہیں، کچھ چیزیں پاکستان میں بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے یہاں وہ لوگ ہی نہیں رہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی کتابوں پر تحقیق کرتے میں جمع کرتے یا چھاپتے یا کچھ کرتے، تو اس کتاب کے نسخے کے لیے ہم کپوری گئے، لکھنؤ سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، جیسے دلی کا گجران اتنا فاصلہ ہے، تو کپوری گئے کتاب ڈھونڈنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ دلی میں چھپی ہے۔ دلی گئے تو شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں شاہ زید صاحب رحمۃ اللہ اس وقت تیار تھے، تو انہوں نے دی، اس میں انہوں نے شاہ رحمۃ اللہ نے عجیب و غریب چیزیں لکھی ہیں کہ کیسے انہوں نے ایک چیز کو عالم ملکوت میں دیکھا اور پھر اس کے بعد نازل ہوئی۔ حقیقت یہ ہے شاہ اللہ رحمۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جتنا ظاہری علوم سے نوازا تھا اتنا ہی باطنی علوم سے بھی نوازا تھا۔ شاہ رحمۃ اللہ نے کمال تھا اور کشف بھی ان کے کمال کے تھے، اور ایسی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پہ بھی اس ہستی کو بہت کچھ کیا تھا۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ اس جگہ پر تحریر فرمایا اور فرمایا کہ میں نے موت کو دیکھا نازل ہوتے ہوئے۔ ابھی موت کو نازل ہوتے ہوئے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے اس چیز کو۔ موت آتی ہے، مریض سے آتی ہے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، ماں باپ سے، کسی سے آتی ہے، تو آپ ایک چیز دیکھتا ہے لیکن اسی کی تو زبان سمجھ نہیں آتی، اس کی اس کی تعریف کا نہیں پاتا، سوچتا ہے کیا خواب میں دیکھا ہے، پھر جب موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز تھی جو خواب مجھے بتائی گئی تھی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بچے اس سے پہلے یہ بات کہ دوسری ایک خواب کی بہت سب سے اچھی قسم جو ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جو کچھ خواب میں دیکھے اسے پھر عالم ظاہر میں بھی دیکھے۔ مثلاً اس نے دیکھا کہ اس کا لڑکے کی ولادت ہوئی اور پھر کچھ دن کے بعد وہاں لڑکا پیدا ہو گیا، تو یہ بات بہت درست نکل آئی ہے۔ سب سے اچھی تعمیرات یہی ہوتی ہے، اور کبھی تعمیرات ہوتی ہیں انہیں سمجھنا ہوتا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں مبارک ہے رکوع صاحب کے میری گود میں ڈال دیا گیا ہے، وہ سچیوں میں نظرات سے بیٹھی پریشان ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا پیدا ہوگا اور معصوم سے گود میں اٹھا دے۔ اب خیر کیا یہ دوسری صورت ہو گئی نا، تو آپ کی زبان ہے، یہ تو زبان ہر آدمی سمجھتا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ بہت سے لوگ شاہ رحمۃ اللہ نے اصل میں موت کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا بغیر کسی تمثیل کے، بغیر مثال کے۔ فرماتے ہیں میں زور کی نماز پڑھائی اور پھر میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اور بیمار تھا، اور مجھے اطلاع آئی کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس موت کو دیکھا نازل ہوتے ہوئے وہ موت واقع ہو گئی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو فرماتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور اسی طرح میں تو عجیب و غریب باتیں ہوں اس کتاب میں جمہور کی رائے سے رکھ کر کہوں گا، ان میں سے ایک چیز تقدیر لازم کے بارے میں بھی۔ تقدیر لازم کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقدیر کہنے ہی پوری ہونی ہی ہوگی، کوئی صورت نہیں ہے اس سے چھٹ جانے کی۔ تقدیر کی در حقیقت تین قسمیں ہیں۔ تقدیر ایک تو وہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے طے فرمانے کی کیا ایک تقدیر کو ہے اللہ تعالیٰ نے شرط پر رکھی کہ اگر یہ کرے گا تو یوں کر دو، یوں کرے گا تو یوں کر دو، نیکی کرے تو اس کی عمر میں برکت دیتی جائے، گناہ کرے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کا رزق کم کر دیا جائے۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنا شک و شبہ بعض گناہ انسانوں سے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ اور تقدیر کی تیسری قسم وہ ہے محققین کے نزدیک جو صرف اور صرف اللہ کے اپنے ہی دل میں کسی اور سے لاحق اور وہ تقدیر کی وہ قسم ہے جسے لوگ محفوظ میں بدل دیا جاتا ہے۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کہ یوں ہوگا اور پھر اللہ کے علم میں ہے اس تقدیر کو خدا کرتے یہ ہے جدید عالم رحمۃ اللہ علیہ موقف اور محققین جو ہیں وہ اسی طرح ہیں۔ اعلیٰ درجے کی کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو جب آپ دیکھیں گے تو محقق توسی شیعہ میں سے ہے لیکن علمی اعتبار سے اس کا پایا بہت بلند ہے۔ اسی طرح نور اللہ دوستری یہ بھی شیعہ مستقل ہے مگر اس کا پایا بلند ہے۔ اس نے بہت سی گمراہی کی باتیں لکھی ہیں۔ یہ سب لوگ سینا ہے ان لوگوں کی کتابیں آپ دیکھیں تو جہاں تقدیر کا بحث کرتے ہیں وہ تیسری قسم کے پائے ہیں اور ان کا بغیر پائے ہونا ہونا اس میں زیادہ معنی نہیں رکھتا۔ اصل جدید الجسانی رحمۃ اللہ علیہ تقدیر کی قسم کے پائے ہیں اور ہے حقیقت میں یہی بات کہ تقدیر کی ایسی قسم ہے کہ اللہ بدل دیتا۔ مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی رزق میں برکت ہو جائے تو ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ اور ہوتا کیا ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، 60 سال کی عمر میں مر جانا تھا، بڑے محفوظ پہ لکھا ہوا تھا، 80 سال کی عمر میں مر جانا تھا، 70 کی عمر جس عمر میں مرنا تھا اللہ تعالیٰ ان کے علم تھا۔ یہ کروڑوں اربوں سال پہلے جو تقدیر لکھی گئی اللہ کو علم تھا کہ جب اس کی موت کا خاص مطلب جو 1990 جب آئے گا تو ہم اس کی تقدیر کو بدل کر 90 کی موت کی بجائے کسے موت دے دیں گے 2010 میں دے دیں گے۔ اسی کے اپنے والدین کے ساتھ میں کی اسی طرح کسی انسان کی موت 2010 میں لکھ دی گئی۔ اب ایک آدمی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور دعا جیسے کہ ہوتی ہے اللہ سے قبول کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا سے یہ مانگی کہ بڑے دیوار کی عمر بڑھا دے، ماں باپ نے دعا کر دی، کسی بزرگ نے دعا کر دی تو وہ عمر بڑھی اور ایسی بڑی کہ 2015 تک چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں کہا فرشتے کو 2010 کو دیکھ رہے ہیں کہ لوہے محفوظ میں لکھا ہے۔ لہٰذا اس انسان کی موت واقع ہو جانی چاہیے لیکن اللہ کے یہاں جو چیز بدل دی گئی تو پولیسوں کو بدلا دیا جاتا ہے۔ بہت سے واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے جو اس تقدیر کی تیسری قسم کو بتاتے ہیں۔ ایک دو چیزیں آپ چیک کر دیتے ہیں۔ آج کل جو عقائد کے بیانات ہو رہے ہیں وہ کوئی 80 کے قریب ہو گئے کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا اور آج کل جو بیانات آ رہے ہیں وہ اس کے اغلاقیات کا آخری حصہ یعنی تقدیر کے متعلق ہے۔ تو تقسیم تو ان بیانات میں کسی نے سننی اور تو سن لے، باقی وہ تقدیر جو بدل جاتی ہے تو آپ طریقے میں ہمیں بھی آیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جگہ پر فرمایا آپ نے کہا تو اپنے رشتے داروں کے پاس جوڑ کے رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری عمر برکت دے دے گا۔ اسی طرح جس میں آتا ہے کہ کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا تھا اور کسی نے اس سے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ معاف کر دو جنت میں گئی تو اسی طرح کہانی رنجی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے متعلق حضرت نے لکھا اور بات کی ہوئی تھی کہ حضرت کیا خانقاہ میں حافظ عبداللہ صاحب سے لاہور تھے اور جو پڑھاتے تھے اور معصوم صاحب عبداللہ پڑھایا تھا تو سجن خانقاہ کی واقعہ ہوا کہ انہوں نے حضرت مفتی کے خانقاہ کے اور بہت بڑے اہل علم سے تھے تو انہوں نے حضرت درخواست کی کہ حضرت لاہور جا رہا ہوں ایسی گھر ہے اور وہاں سے واپس کرنا حضرت اجازت دے دی۔ مختصر کرتے کو بیان کرتے ہیں تو لاہور کو گئے اور لاہور میں کسی براہمن کو دیکھا
اس کے پاس بیٹھ گیا اور براہمن نے ان سے کچھ باتیں کرنی شروع کی اور انہوں نے براہمن کی باتوں میں آ کر اسلام کو چھوڑ دیا اور اس براہمن نے ایک ہفتے اپنے پاس رکھا اور اس نے کہا کہ جہاں سے آئے وہی واپس چلے جاؤ اور دین اصل ہمارا ہے اور انہیں جا کر دین کی دعوت. اکیل خانقاہ میں وہ مفتی تھے، جلدی رحمۃ اللہ کے صاحبزادوں کو پڑھاتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، بڑے بڑے لوگ دور سے اس کے بعد آتے تھے. یہ خانقاہ میں جب گئے تو داڑھی پر سب صاف ان کے بعد چلے ہوئے گیرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اور جا کے جلدی رحمۃ اللہ وغیرہ کہنے لگے کہ یہ سب باتیں بدل رہا ہے، جھوٹ ہے، تم بلاتے ہو اور ہندو بات کرتے ہیں اور جھوٹ کر کے پوچھنے لگے. حضرت نے دیکھا کہ کچھ کہا اور جب معصوم صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے ہم نے جو اپنے استاد کی حالت دیکھی تو ہمیں بڑا کرتا ہے اور ہم نے والد صاحب سے کہا کہ ان سے یہ دعا کریں اور ان کی کا دین ایمان واپس آ جائے. تو والد چپ رہے. ایک دن فجر کی نماز کے بعد مراقبہ تھا تو سلسلہ نقشبندیہ میں جو مراقبات تھے حضرت اپنا جو بھی مراقبہ کیا پھر اٹھے تو فرمایا کہ مبارک ہو تمہارے استاد ہیں اس کی خاطر ٹھیک ہو جائیں. اور معصوم صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے خانقاہ کوئی مزدورہ کرا تو واپس سے لگے تھا آ کے کہ یہاں تو دین حق کو ماننے والا کوئی نہیں. اور جب لاہور پہنچے تو ہفتے دو کے بعد سے آ گئے اور آپ کو جدید رحمۃ اللہ سے ملے، توبہ کی ہوئے بہت زیادہ اور ملامت ہوئی تو حضرت سارے خانقاہ سے خوش ہو گئے. تو لوگوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت ہوا کیا، آپ نے کیسے فرما دیا؟ ایک میں راستے میں جب تھا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ تو اس وقت جو دعا مانگو سے قبول کیا جائے گا. تو میں نے ایسا کیا کہ ان سے شہد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مرتبہ ایسا تھا کہ بلایا ان کی دعا ایسی قبول ہو جاتی تھی کہ لوگوں کی تقدیر بدل جاتی تھی. تو مجھے وہ مقام دے دیا جائے. تو مجھ سے فرمایا گیا کہ تمہیں وہ مقام دے دیا جائے. تو جب مجھے احساس ہوا کہ اس مقام پر فائز ہو گیا ہوں اور کے مقام پہ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مفتی صاحب کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے اور دین چھین گیا ہے ان کا تو انہیں دین دے دیا جائے. اسلام کی ترقی دوبارہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جواب آیا کہ بالکل ٹھیک ایسے ہو جائے گا. تو میں نے تمہیں اس بات کی کہ میری دعا سے ان کی تقریر کر دی گئی. تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے ان سے پوچھا اس کی ضلع صاحب سے کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں. میں جا رہا تھا اور تو ایک براہمن تھا اور لوگوں کی عبادت کر رہا تھا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کیسے گرے ہوئے جہنمی لوگ ہیں اور میں اس کا مجھے دین ہے، اسلام ہے، سب کچھ ہے. تو مجھے فوراً احساس ہوا کسی نے اندر سے کہا کہ یہ دین تمہارا اپنا دیا ہوا. تو کہنے لگے جن کے بعد کھانا بھی لے لوں گا. میں نے اس کو نہیں سوچا کہ یہ اللہ ہے، جانا ہے سمجھا میری اپنی چیز ہے تو بس یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا. اسی لیے یہ جو فرمایا ان مقام جو خواتین اعمال کا کاروبار آدمی پر ہے کہ آپ کی مرتا کس چیز کی ہے یہ ہے اصل بات. تو اس کی تقریر کیجیے جو قسم ہے اس کا حدیث میں بھی شروع ہو جائے. لوگ کہیں گے کہ ان واقعات کو غلط اور کرامتوں سے ثابت کرتے ہیں. حدیث میں اگر اس کی اصل دیکھنی ہو تو آدم علیہ السلام کی بڑی طویل حدیث پریاسی کتاب صدر میں جس کا کچھ نقل کیا ہے اور کتابوں میں بھی آئی ہے. ایسے آدم علیہ السلام کو ساری عالم ارواح میں دکھایا گیا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں جنہیں ہم نے نبوت دینی. انہوں نے ایک بہت روشن چہرہ دیکھا غیر معمولی انوار سے. تو انہوں نے اس سے کرنا یہ کون تو فرمایا گیا کہ تمہارے بیٹے داؤد علیہ السلام. آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ عمر کتنی ہے تو جواب ملا کہ 7 برس. تمہیں خیال ہوا کہ میرا بیٹا داؤد علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے زمانے سے لوگوں کی عمریں 100 سال ہوں گی اور میرے بیٹے کی عمر 7 سال کی یہ کم ہے.
اس لیے کہ عمریں لگے زیادہ ہوتی تھی، آج پوزیشن کم ہو گئی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60-70 سال کے درمیان ہوں گی. یعنی عام طور پہ لوگ اس عمر میں دنیا سے چلے جائیں. تو اللہ عادت سے عرض کی آنے والے اسلام نے کہ اللہ میری اس بیٹے کی عمر بڑھا دے. تو فرمایا کہ یہ ہماری قطعی تقدیر ہے، ہم نے طے کر دیا ہے، نہیں بڑھ سکتی. چپ ہو گئے. اور پھر اس کے بعد کیا اگر میں اپنی زندگی میں کوئی تجویز دینا چاہوں تو اجازت ہو گئی تو تم دے سکتے. تو انہوں نے کہا 40 سال میری عمر میں کچھ سے دے دیے جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز کو لکھو اور اس سے دستخط کرو اور اس کو دماغ پر مہر لگاؤ اور اس تحریر کو محفوظ رکھو. تحریر محفوظ ہو گئی. جب 960 برس کی اپنی عمر کے پورے ہوئے رشتے آ گئے. انہوں نے کہا سورج چلیں اور یہاں پر زندگی مزید چاہیے تو اللہ سے درخواست لیں، عرض کریں. تو آدم علیہ السلام نے کہا کچھ صحیح رہا کہ میری عمر کو 960 سال دیا، مجھے 1000 سال دیے گئے. رشتوں کو نہیں بتا کہ 40 سال میں نے گھما گیا نہیں کہتا کہ آپ نے اربان یہ چیز ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ بھولا ہے نا تو یہی پوری آدمی اس کی اولاد کو بھی کر لے گی. ایسے یہ ضروری ہے تو اس کی اولاد بھی ایسی بھول جایا کرے گی. اور اسی دن کے لیے ہم نے تحریر لکھوانی تھی کہ یہ بھولے کوئی اس پہ گواہ ہے، یہ تحریر سے جا کر دکھاؤ. تو جب تحریر دکھائی گئی تو علیہ السلام خاموش ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ہم اسے بھی 40 سال اور دے دیتے. کہاں وہ تقریر جو کرتی ہے نہیں بدلی اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں 40 سال کا اضافہ ہو گیا. یہ ہے وہ چیز کہ تقدیر کی تیسری قسم ایسی ہے جو دعا سے بدل جاتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدلتی مگر دعا بدل دیتی ہے. اسی طرح والدین کے ساتھ نیکی کے متعلق فرمایا کہ اس سے تقدیر بدل جاتی ہے. اسی طرح لوگوں کے متعلق بتایا کہ کوئی آپ سے کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اس سے تقدیر بدل جاتی ہے. اس طرح کی بہت چیزیں اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے جملہ لکھتے ہیں. پہلے تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ میں اس کتاب میں ایسی ایسی چیزیں بیان کروں گا جو تمہیں نہیں معلوم ہوں گی، مگر حقیقت میں وہ چیزیں پچھلے زمانے میں لوگ کہتے رہے ہیں. سنت الجماعہ اور دیکھو میں اتنی ضرورت نہیں کر سکتا کہ میں نئی نئی باتیں تمہیں بتاؤں کہ ایسے جو عام چیزوں میں کچھ آدمی انسان سے پچھلے سبب میں جتنی چیزیں آئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے. اور وہ چیزیں وہ تھی جو اوپر گزرگی کا طرح آنا کا تجلی کرنا، پھر ایک ایسے آدمی مثال کا ہونا، پھر اسی طرح جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کا جسم بن جانا، جو جذبات کا جسم بن جانا. سب میری ضرورت نہیں کہ میں ایسی بات کرتا اللہ آیات والاحادیث، مگر یہ کہ میں نے جب آیات دیکھی اور احادیث دیکھی اور صحابہ اسلام کے آغاز دیکھے، تعلیم کو دیکھا اور تعلیم رسل حضرات متفاعل کی، اس میں کثرت سے ایسی روایات ہیں جن سے یہی باتیں ثابت ہوتی ہیں. اور رأیت جماعات من خواص اہل سنت، اور میں نے دیکھا بہت سے علماء کی جماعتیں ہیں جو اہل سنت والجماعت کے خواص میں سے ہیں. المتمسکین منهم بالعلم اللدنی یقولون به ویتلون قواعدهم علیہ. اور میں نے دیکھا کہ اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے علماء وہ جب آگاہ نے جو انہیں علم دیا ہے اس کی وجہ سے یہی باتیں کہتے رہے ہیں اور اسی بنیاد پر انہوں نے قاعدے بھی بنائے ہیں. تو تب جا کر میں نے اس کتاب میں ان چیزوں کو لکھا. اب شرط سے یہ کہنا کہ آیات احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آثار اور تابعین رحمہم اللہ ایک وقت بھی کہتے ہیں کہ یہ آیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ بالکل درست ہے. پہلے بھی لوگ ایسے تھے جو ایسی آیات کی چیزیں کہتے تھے اور بعد میں بھی رہے ہیں، لیکن کسی آدمی نے ان چیزوں کی بنیاد پر اگر کوئی متعین کتاب لکھی ہے تو صاحب رحمۃ اللہ کے غالباً پہلے آدمی ہے، ان سے پہلے کسی نے ان چیزوں کو جمع نہیں کیا. صاحب رحمۃ اللہ کا مطالعہ وسیع تھا بہت،
جو کچھ بھی پڑھتے ہوں گے، اور شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے جو حیرت انگیز نتائج کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہے کہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وجہ سے تعلیم وغیرہ زبان سے لکھا، ان کے زمانے میں بھی ایسی چیزیں تھی. مثلاً اب آدمی نثار ہے، آدمی نثار میں شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو تشریح کریں گے کہ آدمی نثار کیا چیز ہے، آدمی کا انتقال ہوتا ہے، روح کہاں جاتی ہے، پھر اس عالم ارواح میں کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، دنیا کے ساتھ کیسے واپس ہیں. شاہ رحمۃ اللہ علیہ تفصیل سے ذکر کریں گے، اور یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، تابعین کے دور میں بھی، اور بہت سے حضرات نے چیز کو لکھا. شاہ رحمۃ اللہ علیہ عالم ارواح پر بحث کرتے ہیں تو چونکہ یہ جب مدینہ منورہ گئے تھے تو انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے باتیں کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا انتظام دکان رہا جس کو انہوں نے الرحیم میں جمع کر دیا. عبدالرسمین کی مبشرات النبی الامین کے نام سے شاہ رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے وہی چیزیں نقل کی ہیں، ساری فکریں جو نے شریفین میں پیش آئی. تو یہ بات پہلے لوگوں میں بھی، اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قید کر گیا. اور صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پر، اور عرض کیا کہ عمر کے حالات کے ہو گئے ہیں. تو پھر انہوں نے دیکھا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں، اور آپ نے فرمایا کہ عمر سے جا کے کہنا کہ بارش ہو جائے گی، مگر وہ عقل سے کام لے. تو عمر رضی اللہ عنہ کو جا کے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل سے کام لو، بارش ہو جائے گی. تو عمر رضی اللہ عنہ سوچتے رہے کہ وہ پڑے اور کہنے لگے اللہ کی اس بات سے گواہ ہے کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں خود نہیں کام دیتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اشارہ کیا تھا، کیا چیز تھی بظاہر نہیں پتا چلتی، لیکن یہ عالم مثال میں ایک تعلق ہے عمر رضی اللہ عنہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے تبدیل کروا. عثمان رضی اللہ عنہ کی تحقیق بھی نہیں ہے، جن کی اہلیہ نائلہ رضی اللہ عنہ اسلام نے قبول کر لیا تھا. تو وہ پہلی عیسائی تھی، بنقل قبیلے سے تھی، پھر وہ مسلمان ہو گئی تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ نے آخری دن مجھ سے کہا کہ آج میری شہادت ہو گئی، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور وہ کر عمر رضی اللہ عنہ والی تھے. تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم کچھ کھاؤ گے؟ تو میں نے کیا ہے روزے سے. تو مجھ سے فرمایا کہ تم سے ہمارے پاس اتفاق کرو، یا یہ فرمایا یا یہ فرمایا دوسری روایت میں کہ تم ہمارے ساتھ اتفاق کرو گے. خبر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کرنا کا اظہار فرمایا. دونوں صورتوں میں نتیجہ یہی پتا تھا کہ شہید ہو جائیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ جو شہادت ہوئی ہے روزے کی بات ہے، اگر ان مورخین کی بات کو مانا جائے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ذی الحج کے دوسرے دن ہو گئی تھی، یعنی 11 ذی الحج کو یا 12 ذی الحج سے شہادت ہو گئی تھی، تو یہ بڑی مشکل ہے. اس لیے کہ جو 5 دن روزے کے لیے ممنوع ہیں ان میں سے بڑی عید کے بعد 2 دن ہے، یہ بھی تو ممنوع ہے. 11 ذی الحج کو بھی روزہ نہیں رکھا جا سکتا، 18 کو بھی نہیں رکھا جا سکتا. اور عثمان رضی اللہ عنہ پہلے کے معلوم ہے تو بہت روزے رکھتے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اتنے بڑے مسئلے سے جے خبر ہو، اور کسی نے دھوکہ بھی نہیں کیا آج روزہ نہیں رکھا جاتا. یہ ہوتا ہے کہ کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کے مسئلے سے فرض کر لیجیے بے خبر ہو تو دوسرے بتا دیتے ہیں کہ حضرت مسئلہ یہ ہے، آپ کے پاس جو روایت ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے حدیث کے مطابق ایسی چیزیں آئی ہیں. تو اس لیے بات ہوتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت جو تھی وہ 18 سے جس کو ہوئی تھی، وہ 11-12 کی بات نہیں تھی. اس لیے تاریخ میں جہاں آتی ہے نا باتیں، یہ سوچ کے اس کو پھر قبول کرنا چاہیے. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، تو طواف کے دوران ایک بات کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ایک رشتے کی بات کی، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا. اور بعد میں انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے اس رشتے کو قبول کر لیا. تو عرض کیا گیا کہ آپ نے طواف میں کوئی بات نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر اللہ تعالیٰ کو دیکھتا تھا. اس طرح کے الفاظ جائیں
کئی بالکل بیانی کلیئر بات نہیں ہے، لیکن اس طرح کے الفاظ آئے ہیں اور یہ الفاظ کے ساتھ مل جائیں گے. یہ ہے وہ چیز جو صوفیاء کرام کہتے ہیں، وہ جو دائرہ ناقابین کا مراقبہ ہے نقشبندیوں میں اور باقی سراسل میں مراقبہ ذات جسے کہتے ہیں، وہ اسی سے ملتی جلتی چیز. اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ صوفی اور تصوف بڑی چیزیں خاص سے آ گئی، تو یہ جن نتائج تک صوفیہ پہنچاتے ہیں اس کا ذکر تعلیم کیا کیا صاحب ہے جہاں تک انسان سے ہاتھ ہے. ایسی بڑی چیزیں ہیں. معاشی کا گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا تھا، مدنی رحمت اللہ علیہ کو، اور لکھا کہ بچے مدینہ منورہ میں سب کچھ ہے مگر کچھ دن کے لیے یہاں آتے. تو مدنی رحمت اللہ علیہ اس خط سے ملنے کے بعد دونوں بھائی حضرت رحمت اللہ علیہ کے دوسرے بھائی کی دونوں حاضر ہوئے. تو گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے انہیں مراقبہ ذات تلقین کروایا، اور مراقبہ ذات کی تلقین کے بعد جب اجازت ہو گئی حضرت سے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں اس سے نقشبندیہ کا سلوک طے کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے بزرگوں میں بہت رہے جنہوں نے سلسلہ چشتیہ کا سلوک طے کیا، پھر انہوں نے سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک بھی طے کیا، اور بہت لوگوں نے اس کے تمنا کیا. گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ میں بیعت کرنا چاہتا تھا کہ غنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی وجہ سے بڑی کیا، میں چاہتا تھا کہ سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوں، مگر عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کھینچ لیے. پھر اسی طرح محمد خانی رحمۃ اللہ علیہ مارکر کی دکان کہلاتی تھی ان کی خانقاہ خانہ بھون میں. 3 آدمی بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ جو تینوں کے تینوں ایک جگہ جمع تھے. آپ جامع سعید رحمۃ اللہ علیہ، عظیم اللہ کا مفتی رحمۃ اللہ علیہ اور محمد خانی رحمۃ اللہ علیہ. تو محمد خانی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت اپنے شہر میں نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بچے مل گئی تھی، اس کے باوجود اس کے بعد انہوں نے سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کیا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نیت یہی تھی، انہوں نے چشتیہ سلسلے میں خلافت پائی، اس کے بعد بھی انہوں نے خواہش ظاہر کی اگر میں سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کرنا چاہتا ہوں. تو گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شہر تھے انہوں نے کہا کہ میں نے جس مراقبے کی تمہیں تعلیم دی ہے تمام سراسل کی انتہا یہی اسی پہ ہو جاتی ہے، اس میں محنت کرو اور اس میں مرید پیر سے بڑھ جائے اور پیر مرید سے بڑھ جائے. تو اگر فرماتے تھے کہ بلکہ میں اس مواقع پہ محنت کرتا رہا. اگر حاجی مراد اللہ کا حاجی مفتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے سارے بزرگوں نے اصل یہ یہاں سے رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں اللہ نے بڑی برکت دی. سارے بزرگ وہی سے دن آخر طے ہوتے تھے اور کہیں سے خلاف کہیں جاتے تھے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کیا، اور پھر اس کے بعد میں پہلے خلافت میں سلسلہ نقشبندیہ میں ملی پیر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ سے، اور شاہ نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے سید شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندی تھا. پھر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے ہیں میر نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نے اجازت ملی چشتی ساری سلسلے کی، اور پھر جو بندی ساری چشتی کافی ہوئے سوائے ان کے جو شافعی صاحب جلدی رحمۃ اللہ علیہ رہتی شاہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے محترم تھے، اس لیے تو کئی نقشبندی تھے. مفتی رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے مفتی رہے، وہ بھی پکے نقشبندی تھے. اسی طرح آپ ہی دیکھ لیں تو یہ رائے پور کے رات میں ابتداء ہوئی ہے شاہ رحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ پہلے نقشبندی سلسلے میں خلافت پا چکے تھے اور ان کے شہر سے نقشبندیہ سلسلے کا سلوک طے کرنے کے بعد انہیں کچھ محسوس ہوا کہ مجھے مزید کہیں حاضری دینی چاہیے. پھر وہ گنگو حاضر ہوئے اور گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ میں خلافت ملی. چشتیہ صافیہ سلسلے کی پھر ان کا شاہ رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے طلباء منصور نعمانی اور ابوالحسن ندوی نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سارے جو چشتی صافی میں، لیکن اس سے پہلے ان کے جد اجد نے نقشبندیہ سلسلے کا سلوک طے کیا تھا. اتنے بڑے لوگ تھے، علم بھی تھا اور بے پناہ علم اللہ نے دیا تھا انہیں. اس کے باوجود دو سلسلوں میں سلوک طے ذکر اذکار مراقبہ
ابھی یہ فیشن چلا ہے، اب یہ فیشن کیا اور یہ مرضی بن جاتے ہیں بغیر سلوک طے کیے، بغیر کسی اللہ کے نیک بندے کے جوتے کھائے، تو اسی لیے یہ دوائیاں زیادہ آ رہی ہیں۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سلوک کیا ہے، قابل میں کیا، کوئی ایک آدمی شاید یوگن کا ایسا نہیں ہوگا ہمارے بڑے برگراف میں سے جس نے کہیں نہ کہیں سلوک طے کیا، اور سلوک اجازت خلافت اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم رہا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تابعین میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو اس کی مثال دے رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ میں ایسی چیزیں تھیں اور بہت ایسی چیزیں مل جائیں گی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں آپ سکتے کہ جو حضرات کے اہل سنت کے خواص میں تھے، اہل سنت میں جو آپ تھے جنہیں ائمہ کرام، ائمہ مجتہدین، امام حنیفہ رحمۃ اللہ، ان سمیت وہ تابعین کا دور تھا، ان سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور تھا، پھر یہ امام یوسف محمد رحمہ اللہ یہ تابعین میں سے، یہ سب چیزیں انہیں تھی۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القراءت میں لکھا ہے، اب کسی سے اور ہے برکت ہوگی، یہ بزرگوں کی دعا کرتی، اسے والدین کی دعا کرتی، اللہ نے برکت دے دی، تو آپ کو برکت کا نام سے بھی سوچتے ہیں بتائیں کیا چیز ہوگی، اور برکتوں کے بھی قائم ہیں، اتنی زیادہ جہالت ہو گئی ہے۔ پہلے تو لوگ انکار کرتے تھے اس لیے کہ معقولات کا علم بڑھ گیا تھا، اب تو معقولات کا علم نہیں رہا، تو اس کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ اور یوسف رحمۃ اللہ کا حال ہے، ان کا انتقال جو ہے 180 ہجری کے قریب، اور ان کی جو کتاب قراءت ہے انہوں نے اگر اپنے وفات سے بھی 5 سال پہلے لکھی ہو تو 175 ہجری ہو گئی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے دادا حاضر میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ بچے تھے اور جو ہے 4 ہجری، تو 250 برس کے بعد امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دادا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا دست مبارک میرے دادا کے سر پہ رکھا، اور پھر لکھا ہے کہ میں اور میرے خاندان والے اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکتیں اپنے وجود میں محسوس کرتے، انہوں نے 200 سال کے بعد یہ ہاتھ، یہ چیزیں ہوتی تھی، کوئی بڑا چیز نہیں۔ اور یہ اتنی آئی ہیں اس سلسلے میں کہ ان کا احاطہ بھی ہوا اور ان کا انفاق تو ممکن ہی نہیں۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گندم دے دی تھی، یا کسی اور چیز کا نام دیا ہے، یا کھجوروں کا نام دیا جا رہا ہے حدیث میں، تو میں اس سے نکال کے کھاتا رہتا تھا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسی بے برکتی ہوئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی شہادت کے بعد ایسی بے برکتی ہو گئی تھی۔ اسی لیے اگر آپ کبھی غور کریں، تاریخ کو غور سے پڑھیں، تو 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یوٹ کے دنیا سے جس طرح کوئی چن لیتا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد اگلی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑی تیزی سے ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک اور انتقال ہوتا چلا گیا ہے، اور کم بڑی صحابہ رضی اللہ عنہ سے جائے گیا۔ اور دوسری بے برکتی ہوئی ہے یہ جب یہ جنگیں بات کی ہوئی ہیں تو پھر اس کے بعد ایسے رضوان والے صحابہ رضی اللہ عنہ ختم ہو گئے، اور اس طور پر جیسے برکت کچھ چاہتی ہے یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے کہتے ہیں کہ اہل سنت کے جو خواص ہیں یہ ان چیزوں کو مانتے تھے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ کے بعد پھر ترقی کا دور آ گیا، جلسات کا دور آ گیا، پھر سرکار کا دور آ گیا، پھر یہ نصرت پانے ان کا دور آ گیا، امام نصری رحمۃ اللہ علیہ کا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کا دور آتا رہا۔ دور کے ساتھ جو اہل سنت کے خواص میں سے تھے وہ ان سب چیزوں کے قائل تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی لکھا ہے کہ علم لدنی انہیں اللہ کی طرف سے علم دیا جاتا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ان قواعد جس علم خدا نے دیا تھا اس کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت قاعدے بناتے تھے۔ اب خدا کی طرف سے جو علم دیا جاتا تھا
وہ علم کی وہ غریب ہوتا ہے. وہ چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ اللہ کی طرف سے سکھائی جاتی تھی. قواعد اصول یہ چیزیں یہ جو فاصلہ بڑھاتے ہیں نا اب تک اللہ کی طرف سے علم آتا ہے دیا جاتا ہے. طلب جتنی بڑھ جاتی ہے خدا کی طرف سے علم بھی اتنا ہی دیا جاتا ہے. اور جب طلب نہیں رہتی تو پھر علم بھی نہیں رہتا. لیکن یہ خدا کی طرف سے باقی لوگوں کو دیا جاتا ہے. بہت سے لوگ ہیں اور جتنا انسان مستقل ہوتا ہے پھر جتنا پاک ہو اتنا ہی وہ ادھر سے دودھ آتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آتا رہتا ہے کیونکہ علم چیز ایسی ہے کہ ناپاک علم سے حاصل نہیں. دل جب ناپاک ہو جائے معاذ اللہ تو پھر علم رک جاتا ہے. لیکن یہ سب کچھ جو تھا وہ ایسے سنت کے تھا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کے پاس جو عنوان باندھا ہے نا یہ بڑا اہم ہے. فرماتے ہیں من ہم اہل السنت. یہ اہل سنت ہے کون؟ بات یہ کہ جن کو بڑا اعلیٰ علم دیتا ہے جن کو خدا محفوظ رکھتا ہے اس علم کی بنا پر فائدے اور ضابطے برقرار کرتے ہیں وسیلے برقرار کرتے ہیں تو یہ ہے کہتے ہیں اس سنت اس من کی حقیقت مذہبی خاص میں نزدیک اور نہیں ہے سنت کے نام حقیقت کسی ایسے مذہب کا جو کلام میں خاص ہے لیکن المسائل التي ولكن المسائل التي سبق فيها بالقبلة وصارت أجلها كرم متفرقة وأخلاقا متفرقة مع الحياة للضروريات الدين على قسمين. سنت جو ہے حقیقت علم کلام کے کسی خاص مقصد ذکر کا نام ہے بلکہ جن مسائل میں اہل قبلہ نے اختلاف کیا ہے ان مسائل کی وجہ سے جو متفرق جماعتیں ہو گئی اور ایسا گروہ بن گئے تو دین کی وہ باتیں جو بہت واضح طور پر سمجھ میں آنے والی تھی اس میں دو قسم کے مسائل آ گئے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس جملے میں بہت سے باتیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ سنت جو ہے نا حقیقت اہل علم کلام سے کسی خاص مقصد کا نام نہیں. سنت کو کہتے ہیں اہل سنت کو نہیں. وہ کہتے ہیں اہل سنت کو علم کلام کے ایک خاص مقصد کا نام ہے. اہل سنت جماعت کون ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی تشریح آگے کو بہت تفصیل سے کی ہے مگر یہاں وہ کہتے ہیں کہ بات کرتی ہے کہ اہل قبلہ نے کن مسائل میں اختلاف کیا. اہل قبلہ میں سے کون سے جنہوں نے مسائل میں اختلاف کیا؟ مثلاً معتزلہ اہل قبلہ میں گنے گئے باوجود اس کے کہ معتزلہ کے بعد مسائل ایسے تھے جس کو کفر سے تعبیر کیا جانا چاہیے تھا مگر اس زمانے میں لوگوں نے کہا فتویٰ دیا ہے کہ یہ لوگ کافر نہیں ہوئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اہل قبلہ کہتے ہیں. خوارج تھے ان کے مسائل بہت سے ایسے تھے. جامعہ تھے ان کے مسائل ایسے تھے اور پھر ان میں سے ہر ایک فرقے کی شاخیں ہوتی چلی گئی ہیں اور ان میں سے ایک شاخ ایسی سنت جماعت کی ایسی تھی جس کو اس زمانے سے لے کر اب تک کوئی بھی باطل نہیں کرا دے سکتا اور ہر زمانے میں ان کا غلبہ رہا ہے. اور یہ اہل سنت و جماعت کا جو نام ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ سنت اور سنت و جماعت کی نام آ گیا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ نام تھا. یہ مطلب وجوہ مقصود یہ ہے سورہ آل عمران کہ کچھ چہرے کیا ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے. اور عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کی جس نے تفسیر وغیرہ نقل کی ہے رحمہ اللہ کہ وہ کون ہوں گے جن کے چہرے قیامت میں نورانی ہوں گے. اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ اہل سنت اہل سنت کا جواب یہ کون ہے. اس وقت لے کے اب تک ان لوگوں کا جواب آ گیا. جس چیز کا نام جو بندی ہے یہ لوگ وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ وہاں کے گھر دیوار بڑے کافی جائیں کہ باقی نیچے زیادہ کوئی ایسا ہے تو بہت بڑا شہر ہے. آخری مرتبہ ماننے میں لگ گیا ہے تو اس وقت بھی جو آنے والے شام کو دیکھتے تھے یونیورسٹی والے آ کے کھنگے بڑے بڑے تھے اور اس کے اوپر سیڑھی رکھ کے تیز جاتے تھے اور شراب چلاتے تھے.
اتنا چھوٹا مسئلہ ہے، کوئی خاص ایسی چیز نہیں، لیکن جس چیز نے پوری دنیا میں اسے رائج کیا اور متعارف کیا، بس صرف اتنی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے ساتھ منفی فقہ کی آخری زمانے میں سب سے اچھی تعلیم، زیادہ کچھ نہیں۔ ایک جو اہل سنت والجماعت کا صرف محفوظ رہا، دوسرے منفی فقہ کی تعلیم ہے، اسی لیے اسی واسطے کو اصل میں قائم کیا حضرت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس وقت مولانا نوری رحمۃ اللہ علیہ میرٹھ میں ایک مسجد میں کام کرتے تھے، چھاپخانے میں کام کرتے تھے، 8 روپے تنخواہ۔ ان کے شہر عالم صاحب مکی رحمۃ اللہ کو پتا چلا کہ وہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ جیسا آدمی وہاں کرتے جاتے، جو بھی کتاب چلتی تھی اس کو پڑھ کے اس کی تصدیق کرتے تھے، پروف ریڈنگ جو ہوتی ہے، بس یہ کام تھا اس کا۔ تو عالم صاحب رحمۃ اللہ نے بار بار اپنی جان سے ہاتھ مارتے تھے اور فرماتے تھے سوچ میں قاسم اور اتنا سستا، یعنی 8 روپے کی تنخواہ ہے۔ تو نوری رحمۃ اللہ سے میرے سے کام کرتے تھے، عاقب حسین صاحب رحمۃ اللہ آدمی کے ایسے جن کے ذہن میں یہ آیا، اور انہوں نے حاجی عاقب صاحب رحمۃ اللہ کی معمولی آدمی نہیں تھے، ان کا حال یہ تھا کہ یہ باتیں لوگوں کو عجیب سی معلوم ہوں گی، لیکن حاجی عاقب صاحب رحمۃ اللہ کا حال یہ تھا کہ 36 ربیع الاول کی ابھی ہے اور 28 برس تک تکبیر اللہ کی تجاویز، 28 سال تک سمجھ نہیں کرتے، فرماتے تھے نماز کا خطرہ رہتا ہے۔ تو ایک دن اپنے خلیفہ حاجی محمد انور صاحب کو بلایا، ابھی حاجی انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، اس سے چلے جلدی رہ جائے، لیکن چلو اگر خانسی رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں اس سے ملنے گیا حاجی انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو حاجی انور صاحب رحمۃ اللہ کو بڑا شوق تھا، کھانے پکاتے تھے بہت، بس کہیں سے ایسا آیا کھانا کھلاتے تھے، دیکھیں جگہ دیتے تھے۔ تو خانسی رحمۃ اللہ کو پڑھنے کا زمانہ تھا، تو اسے کروایا میں نے ایک دن سے کیا کہ اچھا کھانا کیوں کھلاتے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے بات کی، مجھ سے کہنے کے بیٹے بات یہ ہے کہ میں حج پہ گیا تھا اور ان کے کیفیت آئی رہی تھی جیسی جلد تھی، بے ہوشی، نیند بے ہوشی، تو پھر ان کے قریب نہیں جاتا تھا، پتا نہیں کیا بات ہے ان میں۔ تو اہل نظر اہل علم تو سمجھتے تھے اس مقام کے، لیکن عام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان نے دیوان دیا ہے۔ تو خانسی رحمۃ اللہ کو آتے کہ مجھ سے تنہائی میں کروایا کہ میں حج سے گیا تھا اور اللہ کے طواف کے دوران میری نظر پڑی ایک جگہ، کچھ لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا تو وہ کوئی باتیں کر رہے تھے، مجھے کوئی جواب ہی نہیں مل رہا تھا۔ تو پھر مجھے بتایا گیا کہ تو انبیاء علیہ السلام کی ارواح طواف کے لیے آئی ہوئی، ان میں سے ایک نبی نے جس طرح سے پاؤں میں بس ایک نظر دیکھ لیا، اور ان کے دیکھنے کا اثر مجھ پر یہ ہوا کہ میری عادت ایسی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد یہ اثر ہے میں لوگوں کو خوب کھانا کھلاتا ہوں، بس جی یہی آتا ہے کہ ہر ایک آدمی کو کھانا کھلاؤ۔ یہ حاجی محمد انور صاحب کے بزرگ کے قریب، جن کے خلفاء کے لیے معلوم کچھ شہر درجے کا ہوگا، حضرت نے حاجی عاقب حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رومال اس کو گرا لگائی، اور دیوبند میں قصبے میں یہ حال تھا کہ جنات کی شرارت کسی کو بھی محسوس ہوتی تھی تو حضرت رحمۃ اللہ کی بات آئے، ہندو مسلمان کیوں ایسا رحمۃ اللہ فرماتے تھے اچھا میرا نام دے دینا، اس سے کہنا ہندوستان نہ کرے، بس اتنی بات تھا۔ تو انور صاحب کہتے تھے کہ حضرت نے مجھے بلایا تو مجھ سے فرمایا کہ دلی کا بڑا رستہ ختم ہوا ہے نا شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ والا، اب مولوی نہیں گئے، اور 12 کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے آدمی نہیں ملتا، صورت آ گئی، کوئی دین نہ مل جائے، تو یہ میرا رومان دو اور دیوبند میں سب کے پاس جاؤ، ہندوؤں کے پاس بھی مسلمانوں کے پاس بھی، انہوں نے کہو کہ میں ایک مدرسہ بنانے کا ارادہ لگاؤں تو جو اللہ کی توفیق سے پیسے دے دے میں ایسا زندگی کبھی نہیں مانگا تھا،
اور اس رومال کو گرا لگائی اور چاپ میں خود بھی ڈال دی. یہ چلتا ہے. شام کو حاجی محمد انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ 480 روپے اس زمانے میں چندہ ہوگا. ہندوؤں نے بھی دیا، مسلمانوں نے بھی دیا. اس وقت دو قومی نظریہ میں پیدا ہوا، یہ بات میں پیدا ہوا ہے. تو وہ انہوں نے رحمۃ اللہ بڑے خوش ہوئے. فرمایا کہ باقی بات کا سب لکھو، میں کہوں یہاں آئے اور کہیں تو سب یہ بھی محفوظ ہے. لکھا 12 روپے پر نبی صاحب یہاں سے نانوتی رحمۃ اللہ پھر آئے. پھر نانوتی رحمۃ اللہ جوان سے دماغ تھا اور سلوک طے کیا ہوا تھا تو سیرت کی بہت کچھ تھا. تو سمجھتے کہ اب جو لازم بننا ہے نا یہ بھی معمولی چیز نہیں. تو انہوں نے پھر حضرت سے کہا کہ حضرت زمین لینی ہے. زمین انہوں نے پسند کی جہاں سارے دیوبند کا پورا چکر عورتیں ہمارے بچے پھینک جاتے تھے، بالکل گندگی کی جگہ تھی. تو زمین پسند کی اور فرمایا کہ یہ زمین دے دے گا. تو علی صاحب رحمۃ اللہ کو اور ناراض ہوئے. تو میں بالکل نہیں، اتنا شہر نہیں کیا ضرورت ہے، مسجد کافی ہے. انہوں نے کہا اگر مسجد کافی نہیں ہوگی ہمیں زمین لینی پڑے گی. سب سہرا ہو گیا. علی صاحب رحمۃ اللہ بہت ناراض ہوئے. جمعے کا دن آیا اور جمعے کی نماز کے بعد مدرسے کی بنیاد رکھی تھی. تو جمعہ ہوا سارے لگا کماتے. تو حادثہ میں نے سخت مخالفت کی. ان کا بالکل بنیاد نہیں رکھتی، مسجد ہے اور آؤ اور دین کی کیا ضرورت ہے اتنے گندے بچے کرنے کی، اس گندے کام سے پھر ہوگا کہ یہ کیا ہوگا. تو دعوتی رحمۃ اللہ کا سب لوگ چلے ایسا کہ بنیاد رکھیں. چھوڑو علی صاحب کو غرض سے نہیں رکھوں گا. اس سب کے لے کے مسجد میں کوئی نہیں رہا. ایسا رحمۃ اللہ کے قوم اور قاضی صاحب کھڑے ہیں اور آپ ناراض ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ سے. علی صاحب رحمۃ اللہ چلے گئے. منہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے وہ چلے گئے. اور دیوبند کی اس طرح بنیاد رکھی گئی کہ اہل سنت والجماعت کی تعمیر کی آخری زمانے میں جو ظاہر ہوئی، وغیرہ دیوبند کے ضرور سے کیا کام کبھی یہی تعمیر. اکثر لوگ وہاں قلعے میں فرق آ جائے. وہاں کے اہل کو کہنے لگیں کہ یزید بڑا اچھا آدمی تھا. وہاں پہ کہنے لگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حیات نہیں ہے. دیوبند کو کون پوچھتا ہے؟ اس سے تعلق اس وجہ سے ہے کہ اہل سنت والجماعت کی تعلیم سب سے اچھی وہاں سے آئی. اور یہ کہ حنفی چونکہ ہمارے علاقوں میں غالب ہے، اس لیے حنفی فقہ جو تھی وہاں اور اندر کی بات تیسری تھی وہ یہ بات تھی جو مولانا ناصر حسن گیلانی نے لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ دیوبند میں یہ جھگڑا تھا کہ دیوبند کو ڈرایا کیوں گیا، مدرسہ کیوں ڈرایا گیا. تو نظر اللہ کا حدیث سماعت بخاری شریف پڑھا کر آئے تو میں حضرت کے پیچھے پیچھے چلا گیا. ضرورت نہ ہوئے تو میں نے کہا سر دیوبند سے بنانے کا مقصد کیا ہے. تو اس سے فرمایا کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے ہمارے استاد نانوتی رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ مدرسہ اس لیے بنایا ہے کہ سیاسی طور پر انگریزوں کو یہاں سے نکالا ہے. یہ اندر کی بات ہے. افراد تیار کیے گئے اور افراد تیار کرنے کے بعد یہاں سے انگریزوں سے ملک کو آزاد کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے، یہ کام کیا جائے. لیکن یہ چیز ایسی آسان نہیں کہ جیسے کسی بھی جو انگریز کہہ رہے ہیں نا، خاص طور پہ امریکنس نے جو کہا کہ مدارس میں پذیری لگائی جاتی ہے، تو اسی معنی میں ہے کہ مدارس حریت آزادی اور اپنے وطن کے ساتھ محبت تعلق سے سکھاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ تو اپنے گھر اپنی ملک کی حفاظت کرو تاکہ خدا کی دین کی حفاظت ہو. تو یہ ایسا ہوتی رہنا دنیا آپ اتنے بندے تیار کرنے. کس سے بھی پیچھے چلے جاؤ تو کسی نے آپ کی مداخلہ اور مفتی احمد اللہ سے مکہ مکرمہ جا کے کہا حضرت ولی قاسم صاحب نے دارالعلوم بنایا. تو رحمۃ اللہ کا برا ہونا بنایا جی ولی قاسم صاحب نے دارالعلوم بنایا ہے. یہ تو تم کہتے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ کتنی پریشانیاں خدا کے حضور میں رگڑی گئی ہیں اور کتنی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں. اور جس وقت میں اللہ ہندوستان میں دین کو محفوظ رکھ تب جا کر ساری چھوٹیاں ہیں. اور اسی زمانے میں یہ سارے بزرگ جمع ہوتے مکہ مکرمہ ایسے جو ہے کہ بات کی ہوئی کہ جتنے افراد کے قتل ہو گئے کرے کیا. پہلا قتل عام ہوا ہے سید صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں. شاہ رحمۃ اللہ کے بعد سید رحمۃ اللہ کے دور تھا
اس میں قتل عام ہوا. یعنی یہ زمانہ ختم ہو گئے. سید صاحب رحمۃ اللہ تو پورے ہندوستان کی کریم اپنے پاس لے آئے تھے. تو سواب اور گنیر میں پٹھانوں نے حضرت کے پاس 400 750 500 افراد سے سب کو ختم کر دیا اور میرے ایک آدمی قاضی تھی وہ ختم ہو گئے. ایسا اگر کام کی جنگ آزادی یہی صحیح کر اس میں نکل گئے. اور ہے کون گیا پیچھے آدمی کہاں سے لانا. اس سے بھی پہلے دیکھو تو جب جانے جانا ہے اللہ کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد قتل عام ہوا. غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا حضرت لوگ آپ کو مارنے کی فکر میں دلی میں. تو انہوں نے کہا میرے مارنے کا کچھ فائدہ نہیں. اور فرمایا لوگ سوچتے نہیں ہیں ہمارے شہر جانا رحمۃ اللہ کو شہید کیا گیا تو اس کی سزا میں دلی میں نادر شاہ کے گھوڑوں کے سن خون انسانی خون میں ڈوب گئے. ان کا ایسی حالت آئی تھی یہ قتل کی باتیں چھوڑو. تو یہ ہوتا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو پیچھے شروع ہوئی ہے تو بہت لوگ موقع مسلمانوں چلے گئے. وہاں جا کر سب نے کہا کہ آدمی تیار کرو آدمی نہیں گئے اور آپ تیار کرو. اسی لیے دیوبند کا آتے ناوی رحمۃ اللہ علیہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سب چپ کر کے بیٹھے رہے اور پڑھاتے رہے کرتے رہے علماء تیار کرتے رہے. اور اتنے علماء تیار ہو گئے اتنے علماء تیار ہو گئے شہید رحمۃ اللہ کی دیشوی روان کی جو تحریک تھی جو چلی ہے کوئی تو بات اور اب شاید پھر ایسا دور آ گیا کہ اہل علم نہیں گئے اور ڈھونڈنے نکلے اہل علم کو. جب میں کافر اور اسلافی کی کتابیں پڑھنا پڑھانا جانتا ہوں تو خاص شان لوگ آدمی نہیں ملتے افراد نہیں تھے. اور افراد جو وہ تیار کرنا چاہتے تھے وہ تو خیر بہت بڑے لوگ تھے. اس کے باوجود شراب تو اہل سنت والجماعت کا جو موقف تھا اس کو جو بدلنے دیا ہے. انہوں نے پڑھا پڑھایا اور خوب پڑھا اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کی جو تشریحات کی وہ ہمیشہ کرتے رہے. رحمۃ اللہ کی کتابوں کو دیکھو وہ اصول کی ایسی کتابیں اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اور ان میں کوئی شخص ایسا نہیں رہا جس کی کتابیں لکھی ہوں اور باطل مذاہب کے رب میں لکھی ہوں. رحمۃ اللہ کے اہل تشریح کے رب میں اور گنگوئی رحمۃ اللہ کی نانوی رحمۃ اللہ نے پوری کتاب لکھی ہے آب حیات کے موضوع پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے اور مبارک میں وہ کہتے ہیں کیا چیز ہے. نانوی رحمۃ اللہ کو اور گنگوئی رحمۃ اللہ نے رستے کو اتنا عمدہ بیان کیا یہ سارے اب حضرت نانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کوئی پڑھ کے صاحب علم بڑی بات ہے بڑا کمال ہے. کوئی سمجھ لے نانوی رحمۃ اللہ کی کتابوں کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان نے بڑا مقام حاصل کیا ہے حضرت کی کتاب کو سمجھ سکتا ہے. حضرت کی جو محنت کی ہے عقیدے کے معاملے میں اس لیے آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ اشارہ کا دیکھا ہے مت معاملے سننا اہل سنت کون ہے. تو دیوبند کے لوگ جو تھے یہ صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت تھے اور انہوں نے ان کی فقہ کی صحیح تعبیر آخری زمانے میں پائی ہوئی. اس لیے ان کا دباوا دیکھ لو تو سارے ان کی فقہ اور مستقل انویت انہوں نے گریز نہیں کیا اور پھر وہ آدمی بنے پھر اور آدمی بنے پھر اور آدمی بنے. حتیٰ کہ جب تقسیم ہوئی ہے تو یہاں پاکستان میں جتنے بھی اہل علم تھے یہ سب دیوبند سے جا رہے اسکول میں کیا پیدا کیے جتنے علماء یہاں پہ جا رہے ہمارے جتنے اساتذہ اب تک دارالعلوم کی کرے ہوئے تھے. یہ تو اب دارالعلوم کے لکھوں کی جو آگے نسل آ گئی نا یہاں کو ہے مدارس میں تو وہ کام ہو رہے ہیں. جو وہاں کے بڑے لکھے تھے بڑے بڑے دھیمے مزاج کے اور بہت مٹے ہوئے ہندوستانی لوگوں کو بھی آپ دیکھیں گے کبھی آپ دیکھیں بہت مٹے ہوئے لوگ اور اتنا علم ہونے کے باوجود ان کا آگے لگتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا ناوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے تو ایک جناح آ رہا تھا تو کہنے لگا اس کو دیکھا اس نے دیکھنے لگا سوٹ کما ہو گیا ہے تو سمجھا میری طرح یہ بھی آپ تو صحیح ہے جانا نہیں ہوا تو پتا چلے اتنے کہ کوئی آدمی سوچ ہی نہیں سکتا تھا یہ شخصیت ہے یہ دوستی ہے جس سے اتنا پڑھایا ہے رحمۃ اللہ کو نہیں آتا. اگر تعمیر رحمۃ اللہ نہیں نہ پڑھتے
حضرت نے لکھا ہے کہ 9 سال دیوبند میں رہ کے مولوی بن جاتے ہیں اور 9 مہینے میرے ساتھ آپ رہتے ہیں انسان نہیں کرتے. اور انہوں نے لکھا ہے آپ دیکھو جس کو یہ شیر پنجاب ہے اور پتا نہیں زندگیوں کی کیا دلچسپی ہے. اور پھر لکھا ہے ہمارے زمانے میں دیوبند میں شکیل رحمۃ اللہ کو زیادہ سے زیادہ لوگ کہتے تھے بڑے اس سے زیادہ کوئی کہہ رہا تھا. اور اب انہیں دیکھو تو ان میں کوئی شیر ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے. بہت سے جانوروں کے نام دیے ہیں یہ کر دینا اس طرح کے منصوبات میں. تو یہ اہل سنت والجماعت جو تھی نا یہ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی بات. یہ ہے اور ابتداء قضیے کی ایسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے فوراً بعد جب عقائد کی مبارک چھڑی رکھے ہوئے امت میں کتنی مبارک بعد میں شروع ہوئی. یہ اتحاد کا دور بعد میں آیا. سب سے پہلے جہاں سے گمراہی اتحادی اعتبار سے معاذ اللہ پیدا ہوئی ہے وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں ایسی باتیں کرنی شروع کر دی. عقیدے کے متعلق قرآن کیا ہے اور پھر جب فلسفے بات کر آیا ہے پھر تو وہ واقعی ہو گیا. پھر تو ایسے ایسے گمراہ کر کے پیدا ہوئے. اور سب سے پہلی جو ٹوٹ پڑی ہے وہ ٹوٹ پڑی ہے یا تو یہ کہیے کہ خوارج تھے یہ کہیے کہ ایسے تشریح اپنے سماج سے ٹوٹ پڑی. اور پھر فرقے بنتے رہے ختم ہوتے رہے بنتے رہے بگڑتے رہے بنتے رہے. کوئی ہے نہیں سکا. صرف ایک طرح ایسا ہے کہ اس طرح میں جتنے پھل لگے ہیں یا اس طرح میں جتنی کوریج پائی ہے اتنا کوئی فرقہ سنت والجماعت کے مقابلے میں نہیں پھیلا جس نے کہ اہل تشریح پھیلے ہیں پھر ایسا کیا. اور ان میں کسی زمانے میں اہل علم تھے اور بہت بڑے بڑے اہل علم تھے. ان کی کتابیں دیکھو ان کی تحریرات دیکھو اگرچہ اہل سنت کے خلاف ہیں لیکن اپنے زمانے کے بہت بڑے یعنی کلام کے ماہر لوگ تھے. تو یہ ٹوٹ پڑ گیا وہاں. اس کے بعد معتزلہ پیدا ہوا اور معتزلہ نے کبھی وہ کام کیا ہے جس کے بارے میں معتزلہ کے بارے میں پہلے کی عرض کر کافی کی کبھی عرض کریں گے. تو معتزلہ جو تھے یہ اتنا بڑا فقہ پیدا ہو گیا کہ اس نے عالم اسلام کی ایک طرف سے چولہے ملا کر کرتی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے اس کی قربانیاں نہ ہوتی. معتزلہ کا درجہ بڑا دشوار. انہوں نے نئے نئے نظریات کی آ گیا. معمول رشید واقعیوں میں ان سے بڑا آدمی گزرا. اس کے بعد نے صحیح معنی میں اسے کروایا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ آگے حکومت جو سنبھالنے والے یہ مسلمان اہل علم میں یہ امتیاز رہا ہے کہ اپنی اگلی نسلوں کی تربیت کرتے. انہیں یہ سوال کی کرا کہ ہمارے پاس کیا بنے گا جس چیز کو بھی وہ حق باقی جو بھی بات بتایا الگ ہے جس چیز کو درست سمجھتے رہے انہوں نے اپنے جان نشین پیدا کیے. ہارون الرشید نے کیا کیا اپنے بیٹے مامون کو بلایا اور مامون نے حدیث پڑھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور فقہ پڑھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. تو جس بچے کے امام محمد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا اور رحمۃ اللہ نے اس کی علمی شان کے کیا ہے اتنا علم تھا اتنا انسان کے دو بڑے محدث تھے. کیا نام کا لینا وہ جب آئے ہیں کوفہ میں تو ہر طرف پلٹی فقہاء محدثین تھے. انہیں بڑی جگہ ہوئی کہ یہ کیا مصیبت ہے. تو انہوں نے جا کر اپنی کتابیں لجنا کی بولنا شروع کر دی. علم کا دور ہو رہا مسلمانوں میں اتنا علم تھا مسلمانوں میں کہ پورے شہر میں ایک آدمی ایسا نہیں تھا جاتا. 100% آبادی شہر میں پڑھی لکھی تھی. تو کوئی آدمی جا کر پڑھا لکھا کوئی بیٹھ کے کتابیں دھوئے اور دریا کا پانی کیا ہونا شروع ہو جائے تو جو بھی ادھر پڑھا وہ پوچھتا تھا کہ کرتا ہے وہ رہ گیا وہی پر کتابیں دھو رہا. یہ ضد تھی نا امام کا مر گئے حضرت سے لیکن وہ کہتے تھے کہ حنیفہ کی فقہ اور حق کی فقہ یہ دونوں کوفہ کے اجلا کے روم سے بات نہیں جا سکتے. یہ اتنی یعنی کمزور چیزیں کہ حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ
کی گرا اور اب دیکھو تو زندہ ہوتے تو حضرت بالکل ہی جنگ کے مر جاتے کہ آپ ولیفہ رحمۃ اللہ کی کتاب اتنی پہلی کہ آپ 1400-1300 سال ہو گئے امت کا اکثر حصہ ہوتی ہے. امام حق رحمۃ اللہ کی قرآن اتنی پہلی کہ شریفین کیا اور پوری امت امام حق رحمۃ اللہ کی قرآن کرتی ہے سوائے ان علاقوں کے جو افریقہ میں ہیں فرانس جرمنی مصر کچھ علاقہ یہ سارے لوگ جو ہیں امام بخش رحمۃ اللہ کی قرآن کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہر خدا بخش رحمۃ اللہ کی قرآن یہ تماشا وہ کرتے رہتے اس دن کسی نے جا کر معمول کو بلا دیا کہ یہ ہو رہا ہے معمول نے بلا دیا اور نے کہا آپ رحمۃ اللہ کا کون سا فتویٰ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ حدیث کے خلاف بڑے خوش ہوئے انہوں نے حدیث پیش کی معمول نے خود حدیث پیش کی معمول نے کہا یہ اسلامی روایت کا پیجیا ہے اسلامی روایت کا پیجیا ہے تو دوپہر شام تک تو ویسے ہی جتنی دیر تھی اس پر معمول نے کہا کہ حضرت آپ کا یہ مقام نہ ہوتا تو میں روز سزا دیتا کہ لوگ یاد رکھتے اور خدا کی قسم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی فتوے دیے ہیں اس کی تاریخ میں بھی احادیث ہیں کہ آپ لوگوں کی غلط نہیں ہے اس میں احادیث نہیں ملتی تو معمول معتزلی ہو گئے اور معمول میں اتنا غلبہ ہوا اتنا غلبہ کہ اس نے لکھ بھیجا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو معتزلی ہونے کی دعوت دی جائے اور اگر نہ مانے تو انہیں گرفتار کر کے میرے پاس پیش اور امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد تھے علی بن مدین اور بڑے بڑے مشاہیر نے دستخط کر دیے کہ معتزلی علی بن مدین رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کہا میں یہ سنت لیتے ہیں لیکن اگر مجھے یہ کہنا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریم جو میرے پاس ہے ضائع ہو جائے گا ختم ہو جائے گا مجھے لوگ تبدیل کر دیں گے تو میں کبھی نہیں کر سکتا. 3 آدمیوں نے ساتھ نہیں کیا ان میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے امام احمد رحمۃ اللہ کہتے تھے مجھے گرفتار کر کے لے گئے تو میں راستے میں دعا کرتا رہا کہ اللہ معمول کا سامنا نہ ہو کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بڑے روزن کے شاگرد ہیں اور یہ پتا تھا کہ معمول نے حدیث امام مالک رحمۃ اللہ کو پڑھی ہے تو مجھے نفرت ہوئی اس بات سے وحشت ہوتی تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ کے حدیثوں سے میں بحث کروں مجھے ادب احترام کا معنی تھا تو دعا کرتا رہا معمول اچانک شاید انتقال ہوگی وہ ایران ہے ابھی اس کی خبر ہے. یہ معتزلہ کہاں سے الگ ہوئے خوارج پہلے الگ ہوئے علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرچیاں پیدا ہو گئے تشدیدیاں پیدا ہو گئے نئے نئے عقائد نئی نئی چیزیں ان میں سب ایک جیسا نامہ رکھا ہے سنت الجماعت کا یہ چمٹے رہے اور ہوائیں چلتی رہی آندیاں چلتی رہی گمراہی کی اور کیا کیا چیزیں آتے رہے بس یہ وہ لوگ تھے جو اب تک نہیں اترے اور یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمانے میں وہ اکثر رہیں گے حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ عیسیٰ علیہ السلام سے جا کے مل جائے. پہلے سنت الجماعت میں جو عقیدے کو بانٹا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے الجزیرہ میں 2 مقامات پر اس پر بحث کی. پہلے مان یہ ہے کہ ہم مخالف سننا پہلے سنت ہوتے کون ہے اور پھر یہ نظر کے آگے جا کر تعالیٰ کی صفات پر بحث کیا وہاں کا لیکن جہاں بھائی تعالیٰ کی صفات آئیں گی وہاں سے ہم ترجمہ شاید کر لیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ عقیدہ کیا ہے اس کو اور اہل سنت الجماعت اہل سنت میں کیوں کہتے ہیں اس کی تشریح ہم نے عقیدے کے مسائل میں کر دی. وہ اب تک کوئی 80 گھنٹے تقریباً ہو گئے وہ اتنی کیسے چیزیں اگر کسی نے سننی ہو تو وہ سن لے ہم یہاں تشریح نہیں کر رہے. تو اہل سنت میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کچھ لکھا ہے انہوں نے کہا 2 قسم کے لوگ ہو گئے ایک اہل سنت الجماعت اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ نہیں کہا کہ دوسرے باطل ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان پر عقل کا غلبہ ہو گیا تھا. عقل کا غلبہ کیسے ہو گیا جو ایسی حقائق ہیں ان کو تسلیم کر وہ عقل کی روح سے رکھنے لگے. آخری بات مثلا پتہ نہیں کچھ انسان کرنے کے لیے الفاظ کام کرائیں لیکن دیکھو میٹر ہے مادہ یہ جو ایٹم بم کی تھیوری ہے تو یہ مادے کو توڑنے کے نتیجے میں جو توانائی پیدا ہوتی ہے اس کی بات ہے. تو کہتے ہیں میٹر جو ہے انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے توانائی میں تبدیل کر لیتے ہیں.
کیسے عرض کریں؟ وہ کہتے ہیں یہ توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے. توانائی کہاں جاتی ہے آگے؟ اس لیے پورا ایک گروہ طبیعت میں جسے پڑھانے یہ فزکس کہتے ہیں، فزکس کے پڑھنے والے وہ پورا ایک گروہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ مادہ کبھی بھی تباہ نہیں ہوتا اور اس کو عقل کی بنیاد پر آگے چلاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ جو موبائل ہیں ان کو سمجھنے کے اہل یعنی اس کو پڑھ سکتے ہیں یہ ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان وغیرہ، یہ اتنے اپنے شعبے میں ماہر ہیں کیونکہ یہ معمولی باتیں. تو یہ جو توانائی ہے تو یہ کیسے کنورٹ ہوتی ہے، اس کا مزید کیا بنتا ہے؟ اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ مادہ تباہ ہوتا اور مادہ کو پیدا اللہ کی حیثیت نے کیا ہے، آدمی مادے کو پیدا نہیں کر سکتا. ہندوؤں کا نظریہ یہ تھا کہ مادہ نہ پیدا کیا جا سکتا ہے نہ وہ تباہ ہوتا ہے، بلکہ ایک عادت سے دوسری عادت میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میٹل انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس سے دنیا چل رہی ہے اور بھی چل رہی ہے. بہت سے لوگ اپنی نظریے کے قائل ہیں، لیکن یہ چیزیں عالم اسلام میں امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ کے زمانے میں یہ بحث ہوتی تھی. اسی لیے عراقی نے اس پہ رسائی لکھا. اسی وجہ سے علامہ اقبال جب گئے نا جرمنی زمانے کا بحث کرنے تو انہوں نے ہندوستان میں 3 آدمیوں کو خط لکھا کہ آپ اس بارے میں میری رہنمائی کریں. ایک انہوں نے خط لکھا تھا اور دربار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور وہ ریاست 2 کے تھے اور امام سے منصب اور فلسفے منصب اور فلسفہ کے لوگوں کا قدم تھا. ایک نے خط لکھا، اس کا ہمیں معلوم نہیں کیا جواب نہیں ملا. دوسرا خط انہیں لکھا تھا جو حضرت صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے عرض کیا کہ اگر جرمنی جا رہا ہوں میری رہنمائی کریں، تو حضرت نے ملاقات سے انہیں ایک رسالہ دیا عراقی کا، اور حضرت نے فرمایا اس زمانے میں 1900 یعنی 30 کے قریب کی بات ہو گیا کرنا نیوٹن نے جو تھیوریز پیش کی ہے نا عراقی نے اس رسالے میں شکایت کی ہے. اور حضرت کا کہنا یہ تھا کہ عراقی کا رسالہ یہ نیوٹن کو مل گیا تھا اور نیوٹن نے یہ نظریات دین سے لیے عراقی کے رسالے سے. تیسرا خط جو لکھا تھا علامہ اقبال نے رحمۃ اللہ کو گورا، تو گورا میں جو رحمۃ اللہ کا آخری زمانہ تھا ان سے گریا کاٹا جاتا تھا، بس روتے رہتے تھے، بالکل چپ رہتے تھے اور روتے رہتے تھے. تو کسی نے علامہ اقبال کا خط کر کے سنایا تو حضرت نے فرمایا کہ جو مسائل ڈاکٹر صاحب نے لکھے ہیں اس سے ساری چیزیں موجود ہیں، تمہیں لکھ تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو بس یہ خاموشی اور اس کا درام چاہیے تم پہ کاری ہو گئی. تو یہ ان مسائل کو اب سائنٹسٹ بحث کرتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہے، یہ عقیدے کی مباحث میں آیا ہے اور پھر عقیدے کی مباحث میں اہل سنت نے اس پر بحث کی کہ کیسے. مثلاً انہوں نے یہ کہا کہ جس چیز کو تم مادہ کہتے ہو جس کی ایک شکل ہے، اللہ نے شکل کو اختیار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مادے کی تخلیق کے انسان کو اختیار نہیں دیا. لیکن مادہ بنا ہو جاتا ہے اللہ کی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی بات ہے، اس پہ تنہا کاری نہیں ہوتی، باقی ہر چیز پہ تنہا کاری ہو سکتی ہے. تو یہ ان کی ابتدائی مباحث ہیں جو اس زمانے میں بھی ہوئی ہے. عراقی نے بھی لکھا ہے مسلم لوگوں نے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے 2 جگہ پہ کلام سے بڑی آگے چل کے، لیکن اگر آپ سننا چاہیں کہ اہل سنت والجماعت میں کیوں کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، تو اس پہ بھی ایک تقریریں اسی میں ہیں. یہ جو 80 کے قریب بیانات ہیں نا عقیدے کے موضوع پہ، اگر آپ مجھ سے سنیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اہل سنت والجماعت ہمارا نام کیوں رکھا گیا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے کچھ کہا ہے بیان کا انشاءاللہ بات.